السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم سورہ تحریم کی آیات سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی نے چپکے سے اپنی ایک بیوی سے یعنی حضرت عائشہ سے کوئی بات کہی، پھر جب وہ بتلا دی اس بیوی نے وہ بات، یعنی حضرت عائشہ نے بات بتلائی حفصہ کو، اور اللہ نے اس کو آپ پر ظاہر کر دیا، اور اللہ نے آپ اظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے اس کو آپ پر ظاہر کر دیا، تو آپ نے اس میں سے کچھ بات بتلائی۔ عرف بعضہ واعرض عن بعض، یعنی اتنا بتلا دیا کہ تم میرا راز فاش کر دیا، اور کچھ بات ٹلائی یعنی چھوڑ دی، یعنی یہ نہیں بتلایا کہ تم نے کس کو بتلایا کر کے۔ پھر جب آپ نے بیوی کو بات بتلائی تو اس نے پوچھا فلما نبأ به قالت من انبأك هذا، تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتلائی؟ آپ نے فرمایا مجھے علیم و خبیر اللہ نے بتلائی، یعنی حضرت حفصہ نے مجھے نہیں بتلایا بلکہ اللہ نے مجھے بتلایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں سے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن کہتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولا وجبریل وصالح الملائکۃ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو تمہارے دل مائل ہوئے ہیں، یعنی نبی کی مخالفت سے توبہ کرو تو تمہارے دل پھر نبی کی طرف مائل ہوئے، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف مظاہرہ کرو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف مظاہرہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان کے کارساز ہیں، اور جبریل اور نیک مؤمنین اور فرشتے اس کے بعد، یعنی اللہ کی کارسازی کے بعد یہ لوگ بھی مددگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثیبات وابکارا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پروردگار ہو سکتا ہے کہ ان کے پروردگار اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کو بدل کر دے تم سے بہتر بیویاں، فرما بردار مسلمات، ایماندار، اطاعت شعار، توبہ کرنے والیاں تائبات، عابدات عبادت گزار، صائحات روزہ رکھنے والیاں، ثیبات و ابکارا غیر کنواریاں اور کنواریاں، اگر تم توبہ نہیں کرو گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کرو گی تو اللہ تمہارے بدلے دوسروں کو بھی ہموار کر سکتا ہے، عنایت کر سکتا ہے۔ تو بچوں اتنی سخت ترین تاکیدی کلمات ہیں ان صحابیات سے متعلق، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دادرسی کی ہے، تسلی بخش کلمات کہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کتنی محبت کی ہے، اور دوسری طرف صحابیات جو ازواج مطہرات ہیں اللہ نے کتنی بہترین انداز میں ان کی تربیت میں فرمائی۔ تو پتہ ہی چلا بچوں کہ آج دنیا میں بڑے سے بڑا انسان بھی تربیت سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھ سکتا، بے نیاز نہیں سمجھ سکتا۔ ہر انسان کے لیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تربیت کرنے والا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم آگے فرماتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، خود کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر تند خو مضبوط فرشتے، تند خو یعنی سخت مزاج، تند خو مضبوط فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ کس بات میں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، غلاد شداد، تند خو بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، وہ اللہ کس بات میں جس کو ان کو حکم دیا جاتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اپنی مرضی، اپنی چاہت اور اپنی منشا سے کچھ نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے انکار کیا، آج بہانے مت بناؤ، تمہیں انہی کاموں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے، آج تمہیں انہی کاموں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو، عسیٰ ربکم، ہو سکتا ہے تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں مٹا دے۔ اور یہ آپ کے اللہ کی طرف سے بہرحال بہت ایک اہم معاملہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں فرماتے ہیں تو بندوں کو حقائق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، بندوں کو حقائق کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان کے ساتھ والوں کو، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان کے ساتھ والوں کو رسوا نہیں کریں گے، یعنی محروم نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنا فضل اور اپنا مال اور اپنی عنایت اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ ان کی روشنی ان کے ساتھ، ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہی ہوں گی، ان کی روشنی یعنی ان کے اعمال کی روشنی، نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم معنی ذلک نور اعمالہم، ان کے اعمال کی روشنی ان کے ساتھ، ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہی ہوں گی، اور یہ روشنی ایمان کی روشنی، اعمال کی روشنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہوں گے، کیا کہیں؟ یقولون ربنا، یقولون معنی ذلک یدعون، وہ دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری روشنی آخری تک باقی رکھ، ہمارے لیے ہماری روشنی آخر تک باقی رکھ اور ہمارے گناہ بخش دے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار و منافقین سے ٹکر لیتے رہیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کافروں کی عبرت کے لیے نوح و لوط علیہم السلام کی بیویوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی عبرت کے لیے نوح و لوط علیہم السلام کی بیویوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کی نکاحیں تھیں، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو بندوں میں سے ہمارے دو نیک بندوں کے نکاحیں تھیں، پس انہوں نے دونوں سے بے ایمانی کی، یعنی دل میں کفر چھپایا اور بظاہر ایمان جتلایا، پس وہ دونوں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، دونوں بھی پیغمبر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے، اور حکم ہوا کہ دونوں دوزخ میں جاؤ، جانے والوں کے ساتھ
دونوں دوزخ میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ، یعنی جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ وکانت، اور پھر کیا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے فائدے کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ یاد کرو جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر یعنی ٹھکانہ بنا، اور مجھے فرعون سے اور اس کے کام یعنی سزا سے نجات عطا فرما، اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب فرعون نے اب کے میخے گاڑ کر ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور عمران کی بیٹی مریم یعنی بطور مثال کے بیان کیا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال جس نے اپنے گریبان پاک رکھا۔ گریبان پاک رکھا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو پاک رکھا۔ بس ہم نے اس چاک گریبان میں، ان کے گریبان میں اپنی روح میں سے پھونک دی، اپنی روح میں سے پھونکا، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا پھونکنے کے ذریعے عطا فرمائی۔ اور یہ اضافت تشریف کے لیے ہم نے پھونکا۔ انسانوں کے سبھی ارواح معزز ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنے روح سے پھونکنے یعنی محترم روح ڈالو۔ اور نفخنا میں اسناد مجازی، بظاہر حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی، لیکن مگر حقیقت میں پھونک اللہ نے ماری تھی، اور اللہ نے اس میں طاقت عطا فرمائی تھی۔ جبریل علیہ السلام کی طرف نسبت مجازی نسبت، اسے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتِ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے۔ اور جب آپ نے مٹھی بھر مٹی پھینکی تھی تو آپ نے ہم نے پھینکی تھی، ہاتھ آپ کے استعمال ہوئے تھے، طاقت ہماری تھی۔ اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور ان کتابوں کی تصدیق کی، یعنی فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنے رب کی باتوں کی اور ان کتابوں کی تصدیق کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی، اور وہ عبادت کرنے والوں میں سے تھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ عبادت کرنے والوں میں سے تھیں، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والوں میں سے تھیں۔ یہ آپ کے سورہ تحریم ہو گئی الحمدللہ۔ اور اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ ملک کا۔ سورہ ملک دیکھیے، گزشتہ سورت کا جو موضوع تھا وہ اصلاح اور تربیت کا تھا۔ اس میں اصلاح عقائد تھے اور اعمال صالحہ کی تربیت تھی، اور ان میں عقائد اہم بنیادی حیثیت رکھتے تھے۔ اور تین عقائد بنیادی ہیں، جیسے توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس صورت یعنی سورہ ملک میں توحید اور اس کے متعلقات کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ نون والقلم میں رسالت اور اس کے متعلقات کا بیان آئیں گا، اور اس طرح سے تمام صورتیں۔ تو گویا کہ اس صورت کے مضامین بھی وہی مضامین ہیں جو ما سبق صورت کے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اس صورت کی فضیلتیں احادیث کے اندر بہت سی مرقوم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس صورت سے بہت سے واقعات پیش ہوئے۔ آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صورت کے فضائل سے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس صورت کو سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں، یعنی قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت، اور اس صورت کو سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بچانے والی صورت۔ تو بہرحال مختلف اس کے نام ہے، اور ہر نام کی اپنی تاثیر ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تبارک یہ سورہ فرقان میں بھی آیا ہے، تبارک تبارک تبارکن، ایک برکت دینا اور بابرکت ہونا، تو اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ اور کیا فرمایا دیکھیے یہاں پر، دیکھیے کہ موت کی حیات پر تقدیم، خلق الموت والحیات، موت کی حیات پر تقدیم اس کا یقین بٹانے کے لیے ہے، اور موت عدم محض کا نام نہیں بلکہ روح کا بدن سے تعلق منقطع کر کے عالم برزخ میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ موت کس کا نام ہے؟ روح کا بدن سے تعلق منقطع کر کے اس کو عالم برزخ میں منتقل کرنے کا نام ہے، جو ایک وجودی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी आली शान है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में कायनात की सल्तनत है। बड़ी आली शान है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में कायनात की सल्तनत है, और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं, और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। और उसके बाद फरमा रहे हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, यानी अल्लाह वो है जिसने मरना और जीना पैदा किया। अलमौत मरना वल हयात जीना, यानी जिसने मौत और ज़िंदगी दोनों पैदा की, यानी दुनिया की ज़िंदगी बनाई ताकि वो तुम्हें आज़माए, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आज़माए, यानी बंदगी को हुक्म देकर आज़माए कि कौन तुम में से सबसे ज़्यादा अच्छा अमल करने वाला है और ज़बरदस्त है, जो चाहे करे, और बड़ा बख्शने वाला है कि बहरहाल तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है और कौन उसके अपोजिट करने वाला, बुरा अमल करने वाला है। अल्लाह आज़माना चाहता है, इसलिए कि अल्लाह बहरहाल ज़बरदस्त भी है ताकत व क़ुव्वत के एतबार से, और अल्लाह को हर एक पर मुकम्मल तौर पर दस्तरस हासिल है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, अल्लाह वह है जिसने ऊपर तले 7 आसमान पैदा किए। आप अल्लाह की कारीगरी में कोई खलल नहीं देखेंगे, आप अल्लाह की कारीगरी में कोई खलल नहीं देखेंगे। आप निगाह फेरें, फ़र्जिइल बसर, निगाह फेरे, क्या आपको कोई शगाफ नज़र आता है आसमान में? बार बार देखें, फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर, बार बार देखें कि निगाह जलील और दरमांदा होकर आपकी तरफ लौट आएंगी, लेकिन आसमान में कोई शगाफ, कोई फटन नज़र नहीं आने वाला। यरजिउ इलैकल बसर खासिअन व हसीर, तुम्हारी तरफ निगाह पलट आएंगी जलील खार होकर, लेकिन आसमान में कोई शगाफ नज़र नहीं आने वाला। ये कुरान करीम ने आसमान से मुतालिक फरमाया। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला आगे की आयत में फरमा रहे हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस में बयान करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।